على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ مقدس و بابرکت تاریخ دیکھا جائے تو یہ تاریخ جس طریقے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منایا جاتا ہے، اسی انداز میں جشن عید میلاد امام حسین علیہ السلام بھی منانا چاہیے، کیونکہ حدیث کی روشنی میں جو آقا فرماتا ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. لیکن پوزیشن یہ ہے جو دور چل رہا ہے، دور کے حساب سے آج کی تاریخ میں جو محب اہل بیت ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، اہل بیت سے جو محبت کرنے والے ہیں، وہ صوفیہ کی جماعت ہو، وہ علماء کی جماعت ہو، وہ عوام الناس ہو، تو کچھ خارجی قسم کے ایسے جراثیم، ایسے خبیث قسم کے ذہن والے پیدا ہو گئے ہیں کہ انہیں فوراً رافضی قرار دے دیتے ہیں، یعنی شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گئے، جو کہ قرآن مقدس اور حدیث پاک میں بالخصوص جن کی محبت کا حکم دیا گیا ہے، اللہ، اس کا رسول، ان کے اہل بیت کی بات کی گئی ہے. بالخصوص اہل بیت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا اور مصطفیٰ نے تو بہت زیادہ. اور قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. یہ دو چیزیں نہ ہوں تو اسلام ختم ہے. اب دو جملوں میں آپ غور کریں، جو ضرب ید اللہ کہاں ہے، سرکار سیدنا مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، جو کہ یہ تمام حدیث پاک اہل سنت والجماعت کی تمام کتب میں ہے کہ جنگ خندق جب ہوا تو جتنے بھی مومنین تھے وہ سب کے سب مدینے کے اندر اکٹھا ہو گئے. سارے مسلمان سارا دین پورا
مکمل، اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خندق کھدوائی، اور جہاں راستہ تھا وہاں صحابہ کو لے کے آقا بیٹھے۔ عمر ابن ود جو آیا تھا، جو 1000 پہلوانوں پر اکیلا بھاری ہوتا تھا، دنیائے عرب میں بہت بڑا شہسوار، بڑا پہلوان، بہت بڑا جنگجو تھا، اس کا نام سننے کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے سامنے جائے، کیونکہ پتہ تھا کہ عمر ابن ود جو ہے اگر اس کے سامنے جو جائے گا اسے قتل ہی ہونا ہے، اسی لیے کفار و مشرکین نے اسی کو اتارا۔ اور یہ حدیث پاک میں آقا کے الفاظ ہیں، کون ہے کہ جو آج اس کے مقابلے میں جائے، میں اسے اپنی نیابت، اپنی خلافت، اسے سب کچھ عطا کروں گا۔ تو تمام لوگوں کو خبر تھی عمر ابن ود ہے، اس سے جنگ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ کوئی تیار نہیں ہوا، جب کوئی تیار نہیں ہوا تو سرکار مولا کائنات کھڑے ہو گئے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مجھے دیں، میں جاؤں گا اس کے۔ اس کے بعد پھر اس نے للکارا، اے محمد آپ اپنے ان ساتھیوں کو بھیجئے، دعویٰ ہے نا کہ شہید ہوں گے سیدھا جنت میں جائیں گے، بچ جائیں گے تو غازی، تو میں تمہاری جنت میں ان کو پہنچا دیتا ہوں۔ اب انداز لگائے کیسے طنزیہ جملہ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، مولا کائنات پھر کھڑے ہو گئے۔ تیسری بار وہ پھر بولا، جب کوئی نہیں کھڑا ہوا تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا آقا اب اس کا طنزیہ جملہ برداشت نہیں ہے، آپ اجازت دیں کہ میں جاؤں۔ اس میں ایک سے بڑھ کر ایک صحابہ تھے لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا۔ سرکار مولا میرے آقا نے فرمایا علی مجھے معلوم تھا کہ تم ہی جاؤ گے، آؤ قریب آؤ۔ آقا نے دستار یعنی صافہ باندھا، پٹکا لگایا، تلوار دیا، اور کیا کہا، یا اللہ علی کو تیرے حوالے کیا اور عمر ابن ود کو علی کے حوالے کیا۔ یا اللہ میرے چچا حمزہ کو تو نے لے لیا ہے، لیکن جب تک مجھے زندہ رکھنا، میرے علی کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ کیا محبت تھی۔ اور جب بھیجا تو آقا نے کیا فرمایا، علی کی آج کی ایک ضرب، قلندر لاہور نے اسی جملہ کہا ہے، آقا فرماتے ہیں علی کی آج ایک ضرب قیامت تک جنات اور انسان، جن و انس عبادت کرتے رہیں۔ آقا نے کیا فرمایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آقا نے اپنے دور کے صحابہ کو نہیں کہا، آقا قیامت تک کی بات کر رہے ہیں، جو محفل میں ہوں ان کی بھی تو بات ہو رہی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو حدیث جو بول آقا کی ہوتی تھی وہ صحابہ کے لیے ہوتی تھی، ہمارے آپ کے لیے 14 سال کے بعد ہے۔ آقا فرما رہے ہیں علی کی آج کی ایک ضرب قیامت تک کے جن و انس عبادت کرتے رہیں، پر علی کا ضرب بھاری رہے گا۔ غور کریں۔ دوسرا تمغہ آقا نے کیا فرمایا کہ علی مکمل ایمان ہے، مکمل کفر سے لڑنے جا رہا ہے۔ یہ مولا کی ذات ہے۔ اگر اس دن 1000 پہلوانوں کا اکیلا پہلوان تھا، خدا نہ خواستہ مسئلہ تو اسلام ختم ہو جاتا۔ وہ ضرب ید اللہ ہی تھی، مولا کائنات نے اسے بس ایک ہی ضرب میں فنار کر دیا۔ اور سجدہ شبیری جو کربلا آج نہ، آقا امام پاک اتنی قربانیاں نہ دے ہوتے، آج ہم مسلمان کہلانے کے حقدار تھے؟ مسلمان ہوتے، مومن ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ آج کیا ہوتا، زنا جائز ہوتا، شراب جائز ہوتا، رشوت خوری جائز ہوتی، ناچ گانا سب جائز ہوتا، بہن بیٹیوں کے ساتھ زنا سب جائز ہوتا،
آقا امام پاک علیہ السلام نے تو ایک صرف فرقے کو نہیں پوری کائنات کو بچایا اس چیز سے، جھوٹ سے بچایا، غیبت سے بچایا، غلط کام سے بچایا، ظلم و ستم سے بچایا، لوگوں کی انانیت سے بچایا، آپ کو ایک حوصلہ دیا، ہر چیز سے بچایا۔ کربلا کو جس پہلو سے آپ دیکھیں، دینی ہو، دنیاوی ہو، سیاسی، جس انداز میں دیکھیں گے سب سے ہائی انداز میں آپ پائیں گے۔ اللہ آپ کو ظرف دے۔ ورنہ آقا امام پاک اگر کہیں بس ظاہری سی بات ہے، ادب اور احترام کا یہ حال کہ اس ظاہری دنیا سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو کندھے پر بٹھا کر لے کر چلا کرتے تھے۔ عزت کا یہ حال تھا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت امامہ اتار دیتے ہیں، کہتے یہ آپ کے قدموں کا تو صدقہ ہے، آپ کے بابا کا جو عمر اس مقام پر پہنچا، اتنی عزت کرتے تھے۔ ایک بار آپ سرکار امام حسن پاک علیہ السلام ملاقات کرنے گئے تو دیکھا ان کے شہزادے دروازے پر کھڑے ہیں، اجازت نہیں مل رہی، کچھ خاص کام میں سرکار فاروق اعظم تھے۔ تو یہ دیکھے کہ جب بیٹے کو انٹری نہیں تو مجھے انٹری کہاں ملے گی، آپ چلے آئے۔ سرکار فاروق اعظم کو جب پتہ چلا تو آپ خود تشریف لائے، ملاقات کیا۔ آپ آئے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بیٹا کھڑا تھا اس کو انٹری نہیں ملی، اجازت نہیں ملی، تو پھر مجھے کہاں؟ تو کہا آپ کی شان کچھ اور ہے، اس کی شان کچھ اور ہے۔ یہ سر پر بال کس کے ہیں؟ یہ آپ کا ہی صدقہ تو ہے۔ سرکار فاروق اعظم واقعہ مشہور و معروف، یہی میرے آقا امام پاک علیہ السلام ہیں کہ ایک دن عبداللہ ابن عمر سے، وہ عمر میں بڑے تھے، آپ عمر میں چھوٹے تھے، تھوڑی سی بات ہو گئی اور کہتے کہتے ہو کہ میرا باپ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ بھی میرا غلام، تو بھی میرا غلام ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی تھی۔ بیٹے کے دل میں ٹھیس پہنچی، تکلیف ہوئی، گئے اپنے بابا سے کہہ دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، امام پاک نے یہ فرما دیا۔ دوسرا ہوتا تو غصے میں ہوتا ہے، لیکن فاروق اعظم عاشق رسول تھے، عاشق اہل بیت تھے، یہ سب بڑی محبت کرنے والے صحابہ تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ آپ آئے تو آپ نے فرمایا آقا یا امام پاک آپ نے یہ فرمایا ہے؟ تو اب عمر کا بھی تقاضا ہوتا نا، آپ نے منڈی نیچے کر لی، یعنی سر نیچے کیا اور ہلکے سے کہا ہاں میں نے کہہ دیا ہے۔ کہا حضور آپ نے کہہ دیا، میرا کام بن گیا، آپ لکھ کے دے دیں۔ یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جو زبان سے ایک بار نکل گیا سو نکل گیا، جھوٹ نہیں۔ پھر آپ نے لکھ کے کاغذ پر دے دیا۔ سرکار فاروق عشق تو دیکھو، جس کو آقا فرماتے جنت کا چراغ ہے میرا عمر، عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کی مغفرت ہو چکی، جنتی مطلب دنیا میں ہی جن کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ سب جنتی لوگ ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ رقعہ میری کفن میں رکھ دینا، کل قیامت یہ میری بخشش کا ضامن ہے، کیونکہ آقا کے سامنے پیش کر دوں گا کہ آقا امام پاک نے جب مجھے غلامیت میں قبول کر لیا ہے تو بے شک مصطفیٰ بھی قبول کر لیں گے، میری مغفرت ہو جائے۔ یہ عشق والے تھے، یہ محبت والے تھے۔ ایک بار سرکار امام پاک علیہ السلام آپ ایک جنازے میں گئے اور جنازہ پڑھا کے جب وہاں چلے تو جوتا دور اتارے تھے، دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت عمر دراز ہیں، داڑھی سفید ہو گئی، دوڑ کے آپ گئے وہ اور آقا امام پاک کی جوتی مبارک اٹھائے اور اپنے ہاتھوں سے پہنانے لگے، اور جو گرد و غبار تھا اس کو بوسہ دیا اپنے ہاتھوں سے، یعنی ہاتھوں سے نہیں اپنے امامے سے اسے صاف کیا اور جوتی مبارک پہنایا۔ یہ ادب کا حال۔ یہ کون تھے؟ جن سے کم و بیش 5000 حدیثیں روایت ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ حضور اگر آپ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں، آپ کی شان، آپ کی فضیلت وہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو آپ کے اس خاک کو بوسہ دیں گے لوگ۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ شان والے ہیں، ان کا وہ مقام ہے۔
تو آج کی تاریخ میرے آقا سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یوم ولادت کی تاریخ ہے۔ کسی نے 3 بھی کہا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کی اکثر کتب میں 5 شعبان المعظم 4 ہجری کا ذکر ہے، اور یہ تاریخ تھوڑی ٹھیک بھی لگ رہی ہے، کیونکہ پنجتن پاک میں 5ویں امام حسین علیہ السلام ہے نا، تو یہ 5 تاریخ بھی اچھی لگ رہی ہے کہ بے شک یہی تاریخ ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ متعلق مشکاۃ شریف میں تحریر ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے۔ یہ آقا کی چچی ہیں۔ میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے؟ بولیں۔ حضور کہنے کہ حضور بہت خطرناک ہے۔ میرے آقا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ آپ بولیں۔ کہنے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ کیا فرماتی ہیں کہ آقا آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا گوشت کا، اور وہ میری گود میں رکھ دیا گیا۔ آپ ڈر گئی اس خواب سے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ میری پیاری بیٹی کو ایک لڑکا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے یہاں سرکار امام حسین پیدا ہوئے تو میری گود میں دیے گئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت ام الفضل کے خواب کی تعبیر 5 شعبان المعظم 4 ہجری بمقام مدینہ منورہ میں ظاہر ہوئی کہ اسی تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جو عالم غیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ایک ٹکڑے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی ولادت باسعادت کی خبر سنی تو فوراً کاشانِ خاتون جنت پر تشریف لائے۔ فرمایا، میرے لخت جگر کو دکھاؤ۔ اسماء بنت عمیس نے ننھے امام حسین کو اس سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور کے آغوش رحمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پیارے حسین کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھ کر امام حسین کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور دعائیں فرمائی۔ پھر بحکم الہی آپ کا نام حسین رکھا اور 7ویں دن عقیقہ کر کے آپ کے بالوں کو ہم وزن چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا اور 2 میڈے یعنی عقیقے میں آئے۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ صبح کا ٹائم تھا اور آقا امام پاک علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی اٹھو، چلو سیدہ کے گھر پہ۔ صحابہ کو آقا صبح کے ٹائم درس دیا کرتے تھے، صحابہ کو کچھ نہیں بولے، صحابہ خاموش چپ بیٹھے رہے۔ سرکار سیدنا مولائے کائنات کو ساتھ لیا اور آقا علیہ السلام اٹھے، حجرے سید کائنات خاتون جنت صلوات اللہ علیہ میں حاضر ہوئے اور کہا، علی چوکھٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر آنے مت دینا۔ سرکار مولائے کائنات دروازے پہ کھڑے رہے۔ تھوڑی دور گزرا کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ کہنے لگے، اچانک کیا مسئلہ بنا کہ آقا علیہ السلام نے کچھ فرمایا نہیں اور اچانک چلے جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام ان کی زیارت کو آئے تو آپ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ میں بھی زیارت کر لوں؟ کہا نہ،
ابھی آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ ابھی تک 4,24,000 فرشتے آقا حسین پاک کی زیارت کو آ چکے ہیں۔ حکم خدا ہے کہ پہلے عرش والے دیکھیں گے، بعد میں فرش والے دیکھیں گے۔ یہ ہیں حسین پاک علیہ السلام کہ پہلے عرش والے دیکھیں گے، بعد میں فرش والے۔ سرکار سیدنا جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ آ رہے تھے تو دیکھا ایک فرشتہ کوہ کاف میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ آج آسمان سے سارے فرشتے اڑ اڑ کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ اس نے آواز دیا جبریل میری بھی خبر لیجئے گا۔ دیکھا تو فرشتہ بڑا مقرب تھا، اللہ کا بڑا خاص بندہ تھا۔ اللہ نے 70,000 پر جسے دے رکھے تھے، جس کا نام فطرس کتابوں میں آتا ہے۔ وہ آسمانی دنیا پہ اڑتا ہوا جا رہا تھا، ایک بار اللہ کے ایک بندے کو جو اپاہج تھا اسے دیکھ کر مسکرا دیا، بس اللہ نے اتنا وہ مسکرایا، اللہ نے اس کے سارے جسم پل کر سب کچھ چھین کر اسے کوہ کاف میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے بنایا اس بندے کو، تم نے اس نظر سے دیکھا کیسے؟ اس لیے اللہ نے اس کے ساری پاور کو چھین کر پھینک دیا۔ زمانہ گزر گیا تھا اسے روتے گڑ گڑاتے رب کی بارگاہ میں، مولا معاف کر دے، لیکن کوئی معافی نہیں۔ اس فرشتے نے کہا جبریل یہ سارے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے تمہیں خبر نہیں ہے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ سرکار امام حسین تشریف لائے ہیں، سارے فرشتے ان کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ تو کہیں اچھا آقا کے نواسے حسین تشریف لائے؟ بولے ہاں۔ کہا مجھے بھی لے کر ان کی چوکھٹ پہ ڈال دو، شاید کہ حسین کے صدقے میں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطا لغزش کو معاف کر دے۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام اسے لا کر بارگاہ مصطفیٰ میں چھوڑ دیا۔ کہنے لگے آقا یہ مسئلہ ہے۔ وہ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ حسین کا صدقہ مجھے ابھی عطا ہو۔ آقا حسین پاک کو لائے، آپ کے قدم مبارک کو اس کے جسم سے مس کیا اور دعا کی مولا حسین کے صدقے میں سے معاف فرما کر اس کے مقام و درجات کو پھر سے بلند فرما دے۔ آقا حسین پاک کے قدم مبارک لگنا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مقام ساری منزل سے پھر اسے نواز دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فرشتہ جا، اللہ نے میرے حسین کے صدقے میں تجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دی، جا چلا جا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جاؤں کہاں؟ جس کے صدقے میں مجھے یہ سب کچھ ملا ہے اپنی زندگی انہی پر میں ختم کر دوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ ابھی چلے جاؤ۔ کیوں؟ آقا حسین پاک کی پیدائش ہوتے ہی خبریں مل گئیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ آقا علیہ السلام آقا حسین پاک کو گود میں لے کے بیٹھے تھے، پیار کر رہے تھے۔ اتنے میں جبریل آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نواسے سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں اسی نواسے کو کربلا کی سرزمین پر 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا اس وقت میں نہیں ہوں گا؟ آقا بظاہر آپ نہیں ہوں گے، ان کے بابا علی یہ بھی نہیں ہوں گے، ان کی ماں فاطمہ وہ بھی نہیں ہوں گی، بھائی حسن وہ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر آقا علیہ السلام رونے لگے۔ جب رونے لگے سید کائنات پوچھے بابا یہ خوشی کے آنسو ہیں یا غم کے؟ تو کہنے لگی بیٹی یہ غم کے آنسو۔ کیوں بابا؟ آقا علیہ السلام نے آپ سے بتایا، آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ دیکھیے ابھی پیدا ہوئی ہیں اور چرچا شروع ہو گیا ہے۔ زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آئیں گے ان کا چرچا بعد شہادت ہوتا ہے۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، سارا مسئلہ ہو جاتا ہے، تب ان کا نام آتا ہے، تب چرچا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی یہ پیدا ہوئی ہیں اور شہادت کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ کس سے؟ زبان مصطفیٰ سے۔ تو آقا فرماتے اے فرشتہ جا، چلا جا، جب میرے حسین کربلا کی سرزمین پر شہید ہو جائیں گے تو ان کی قبر مبارک پر تم مجاوری کرنا۔ تو فرشتے کی ڈیوٹی آج بھی لگی ہوئی ہے۔
تو میرے محترم دوستو، یہ امام پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان والے بڑے مقام ہے۔ آپ غور کریں، میں نے کہا نا کہ گھٹیاں دی جاتی ہیں، گھٹیاں دی جاتی ہیں، یہ شرف سرکار مولا کائنات علیہ السلام کو ملا، یا تو حسن پاک اور امام حسین علیہ السلام کو۔ زمانے کو گھٹی کون دیتا ہے؟ لوگ گھٹی کیوں دیتے ہیں؟ اچھے لوگ کو بلاتے ہیں۔ گھٹی مطلب پہلی غذا، پہلی خوراک، کہ تاکہ بچہ جس کی مطلب جوٹھا کھائے، جو پہلی غذا ہو، اگر وہ نیک ہوگا تو بیٹا بھی نیک ہوگا۔ اسی لیے تو کیوں کہا گیا ہے، کوئی نمازی ہو، کوئی حاجی ہو، کوئی متقی ہو، کوئی پرہیزگار ہو، کوئی سادات ہو، کوئی آل رسول ہو، اہل بیت پاک کے گھرانے والا ہو، کوئی بزرگ اللہ والا ہو، کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ وہ اس کے اندر تقوی ہے۔ تو جب بچے کے اندر پہلی غذا جائے گی تو بچہ بھی تقوی والا پیدا ہوگا، نیکوکار ہوگا۔ اسی لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو اپنا لعاب دیا ہے، لیکن چسا کے نہیں، منہ سے نکال کے دے دیا ہے، اگر دیا بھی ہے تو۔ لیکن یہ شان مولا کائنات کی ہے، امام حسن پاک کی ہے، امام حسین پاک کی ہے، کہ آقا نے نکال کے نہیں دیا ہے بلکہ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ اب جس کو گھٹی مصطفیٰ دے پہلی غذا، کس شان، کیا مقام ہوگا، کیا منزل ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک، کہتے نہیں جس کا جیسا خون ہوتا ہے ویسی اس کی شخصیت ہوتی ہے۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ لوگ بولتے نہیں ہیں، جب آدمی سے اچھائی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے خون کا اثر ہے، برائی اس کے اندر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں خون کا اثر۔ بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ جو جیسا ہوتا ہے خون کا اثر آٹومیٹک وہ کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے محمود غزنوی کی بارگاہ کا، میدان ہے، بات چلنے لگی کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا، ان سے بات چیت کرنا۔ تو ایک شخص تھا تھوڑا من چلے، کسی کا ہوشیار چالاک کہتے ہیں جس کو، بہت بڑا، اس نے کہا حضور والا یہ کام میں کر سکتا ہوں لیکن چلہ کھینچنا پڑے گا۔ اب جب 40 دن کا چلہ کھینچوں گا تو ظاہر سی بات ہے میں کچھ محنت مزدوری کروں گا نہیں، میں وہاں پڑھائی کروں گا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، تو میرے گھر کا راشن پانی وہ آپ کو دینا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، 40 دن کا تو گزر گیا لیکن کوئی مسئلہ کچھ حل نہیں ہوا۔ کہا حضور یہ کمی ہوگا، ایک چلہ اور کھینچنا پڑے گا۔ ایک چلہ اور کھینچا، کوئی بات نہیں بنی۔ کہا حضور ایک چلہ اور کھینچنا پڑے گا۔ ایک چلہ اور 40 دن کا کھینچا، اور راشن پانی لیتا رہا، خرچہ پانی سب۔ اب جب 3 چلے ہو گئے اسے کچھ نہیں ملا، بادشاہ نے کہا جھوٹ بولتا ہے۔ اب دربار ہے، بولے اس کے لیے کیا سزا ہے؟ جو بادشاہ کے ساتھ اس نے چیٹنگ کیا ہو، دھوکہ، ایسے کے ساتھ کیا؟ ایک شخص اٹھا، کہا حضور ایسے کو تو کتے کے طریقے مارنا چاہیے اسے۔ تو ایک شخص بزرگ نما شخص تھے، چہرہ ان کا اتنا ڈھکا ہوا تھا، کہنے لگے بالکل صحیح کرے، اس کو ایسے ہونا چاہیے۔ اس نے ایک نے کہا جیل میں ڈال دینا چاہیے، ایک نے کہا بہت مارنا چاہیے اسے۔ اب الگ الگ قسم، اس میں ایاز آئے، جو ایاز خاص الخاص ان کے آپ خاص الخاص میں سے تھے، وہ کہنے لگے کہ حضور آپ بادشاہ سلامت ہیں۔ اچھا، جو آدمی جو کہتا تھا کہ اسے جیل میں ڈال دینا چاہیے، تو کوئی بولے اسے کتے کے طریقے سے مارنا چاہیے، بولے اسے مطلب اس کو مار مار کے ہلاک کر دینا چاہیے، جو جیسا کہنے لگا وہ سب کی تائید کرتے تھے، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر ایاز نے کہا کہ حضور والا آپ کے دسترخوان پر دنیا تو کھاتی ہے، اگر اس نے مطلب 100 دن تھوڑا بہت آپ سے لے بھی لیا تو آپ کا کیا بگڑنے والا؟ آپ شہنشاہ ہیں، معاف کر دیں اس کو، آپ سخی ہیں، آپ اعلیٰ لوگ ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ تب بھی وہ بزرگ بولا ہاں یہ صحیح بولے ایاز۔ بادشاہ سنتا رہا کہ 3-4 لوگ بولے، سب کو یہ بولا صحیح ہے، تو بادشاہ کو غصہ ہے، بولا پہلے اس سے تصدیق کرتے، اس کی خبر لیتے، ان لوگ کی بعد میں خبر لیتے، تو سب کو بولا صحیح ہے، سب صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کہنے کہ حضور اس لیے کیونکہ جو بولا کتے کے طریقے سے ماننا چاہیے، اس کا باپ جو تھا بادشاہ، گھر میں جو کتے تھے اس کو پالن پوش کرتا تھا، تو
تو وہ خون کا اثر ہے نا، وہ اسی طریقے سے وہ بھی بولا. جو کہا جیل میں ڈال دینا چاہیے، اس کا باپ جیلر تھا. تو جس نے بولے اس کا باپ یہ تھا، اس کا باپ یہ تھا. اور بولے ایاز کی بات ہے تو یہ آپ کے دربار میں بیٹھا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اولاد حسین ہے. اور وہ بارگاہ ایسی کہ بڑے بڑوں کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. تو جس کی خمیر میں جو ہوتا ہے وہ وہی بولتا ہے. اب وہ بولنے والا کوئی اور نہیں، خود سیدنا خضر علیہ السلام تھے. سمجھا؟ تو یہ خمیر، اب یہاں اب غور کریں خمیر کس کی ہے. آقا فرماتے ہیں نا حسین میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے. ہمیشہ آقا علیہ السلام فرماتے تھے. سید کائنات کس کی ہیں؟ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہیں. سید کائنات کیا شان رکھتی ہیں؟ آپ غور کریں سید کائنات کا مقام کتنا بلند ہے. 20 جمادی الثانی جو گزر گئی نا ابھی، یہ رجب سے پہلے تاریخات نیری سید کائنات خاتون جنت صلوات اللہ علیہ کی پیدائش کی تاریخ ہے. آپ جب پیدا ہوئی ہیں تو دنیاوی عورتیں آپ کی ماں کا حلف کرنے نہیں آئی تھیں. کیونکہ سیدہ خدیجہ آپ نے بھیجا جب وقت ولادت کا ٹائم ہوا اپنے کنیز کو جہاں جاؤ اور ذرا کچھ عورتوں کو بلا کے لاؤ تاکہ میری مدد فرمائیں. تو وہ اعلان نبوت کا پہلا سال تھا. ان ساری مکہ کی عورتوں نے کہہ دیا کہ تو اب تو غیر ہو چکی ہے، تو غیر ہو چکی ہے، تیرا دین الگ ہو گیا، ہم اب تیری خدمت کو نہیں آئیں گے. ورنہ سیدہ خدیجہ کا وہ مقام تھا کہ پورے مکہ میں سب سے اعلیٰ خوبصورت بھی اور سب سے زیادہ مالدار بھی آپ تھیں. اس عالم جاہلیت میں آپ کا لقب طیبہ و طاہرہ تھا. یہ خدیجہ کبریٰ کا وہ مقام ہے، وہ شان ہے آپ کی. تو جب کنیز نے آ کے کہا کہ کوئی عورت آنے کو تیار نہیں، رب مشیت الہی کو جلال آیا، رب نے جنت سے عورتوں کو بھیج دیا. جنت سے 10 حوریں آئیں اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ سارہ تشریف لے کر آئیں. حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تشریف لے کر آئیں. موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت ام کلثوم تشریف لائیں. بڑی بڑی خواتین تشریف لے کر آئیں. سیدہ خدیجہ دیکھیں تو لمبی قامت دیکھیں کہ کون؟ کہا ہم سب آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی مدد کرنے آئے ہیں. اور جنت سے حوریں جو تشریف لے کر آئیں، جب آپ کی ولادت ہوئی تو پورا محلہ نور سے روشن ہو گیا، نور سے معمور ہو گیا. سید کائنات جب تشریف لائیں، اس کے بعد پہلا لباس آپ کا جنت سے آیا. یہ سید کائنات وہ ہیں کہ ابھی پیدا ہوئی ہیں، پہلا ابا جو بچوں کو کپڑا پہنا جاتا ہے دنیاوی کپڑا نہیں، پہلے جنت سے آیا ہے سید کائنات کو. اور جنت سے ہی آب کوثر کی جو سراہی ہے اس میں بٹھا کر آپ کو غسل دیا گیا سونے کی تشت میں، اور جنتی لباس پہنا کر اور سر پر پٹی باندھ کر سیدہ خدیجہ کی گود میں دے دیا گیا. پھر میرے آقا علیہ السلام خانہ کعبہ طواف گئے تھے، تشریف لائے. کہا خدیجہ مبارک ہو، یہ میری بیٹی بڑی شان والی ہے. یہ وہ سید کائنات کیا مقام کیا ہے. ولادت کب ہوئی ہے؟ وحی الہی کا نزول کا پہلا سال ہے. سید کائنات کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے. اپنے بابا سے بے انتہا پیار کرتی ہیں. آپ کا لقب ایک بطول بھی ہے. کہتے ہیں نا لوگ بطول، کیا مطلب؟ کہ جو دنیاوی جو خون ہوتا ہے اس سے آپ پاک و مبرہ تھیں. جو خواتین کو مہینے کا مسئلہ ہوتا ہے، سید کائنات مکمل طور پر اس سے پاک و منزہ تھی. سیدنا امام حسن پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ میں دیکھا کہ مغرب کے ٹائم پہ پیدائش ہوئی، عشاء کی نماز آپ پڑھ رہی ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو میرے آقا فرماتی میری بیٹی دنیاوی حور ہے، ان تمام چیزوں سے پاک و منزہ ہے. یہ وہ سید کائنات ہے. ایک مریم بھی بطول ہے.
سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ بھی بطول ہیں، لیکن دونوں بطول میں فرق کیا ہے؟ اس بطول کے گھر میں جب جبریل آتے ہیں تو اجازت لے کے آتے ہیں، اور اس بطول کے گھر میں بغیر اجازت کے چلے جاتے ہیں۔ فرق تو دیکھو، غسل کر کے کے لیے باہوں میں پھونکا نا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بغیر اجازت کے جاتے ہیں، اور یہاں دروازے پہ کھڑے ہیں، اپنا تعارف نہیں کراتے ہیں، کون؟ اہل بیت کا درزی ہوں۔ یہ انداز ہوتا ہے، یہ شان ہے۔ سید کائنات خاتون جنت دنیا کی ساری عورتیں ہیں، سب کی شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں تو سب کی ہوتی ہیں نا، سب مسئلہ ہے، لیکن اس سیدہ کا مقام جب غور کریں، کس شادی کیسی شادی ہے؟ زمین پر بعد ہوئی، عرش پر پہلے ہوئی، آسمانوں پر، جس میں 40,000 فرشتے، لوکل نہیں، لو نہیں، ہائی رینج والے، جن فرشتوں کے نیچے لاکھوں کروڑوں فرشتے تھے، ایسے فرشتے وہاں۔ آسمانی دنیا پر پہلا نکاح ہوا، زمین پہ بعد میں ہوا ہے۔ آسمانی نکاح امت محمدیہ کی مغفرت ہے۔ کیا شان والے ہیں، کیا مقام والے ہیں۔ اب ماں ایسی ہو، باپ جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو، کیا شخصیت، کیا شان ہے۔ کسی شاعر نے اس پر کہا، کوئی شادی نہ ایسی آج تک آدم سے تا عیسیٰ، علی شیر خدا دولہا دلہن تھی فاطمہ زہرا، اگر بنت نبی ہیں تو مولود کعبہ ہیں، خدا کے گھر کا بیٹا ہے، نبی کے گھر کی بیٹی ہیں تو خدا کے گھر کا بیٹا ہے۔ کیا شان والے ہیں لوگ، کیا مقام رکھتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ہیں کہ آپ جب بھی غور کریں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہیں، ان کی بارگاہ میں کبھی کبھار پوچھنے کے جاتے ہیں، کون؟ سیدنا زکریا علیہ السلام، ضرورت پڑتی ہے تو جاتے ہیں، لیکن یہ بطول ایسی ہیں کہ مصطفیٰ بار بار تشریف لاتے ہیں۔ وہ زکریا علیہ السلام ہیں، یہ مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، جو زکریا کی جان ہے مصطفیٰ۔ اور جب بھی آتے ہیں آقا علیہ السلام، سیدہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے، جب آپ جاتے ہیں تو مصطفیٰ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار سید کائنات خاتون جنت صلوات اللہ نے پوچھا کہ بابا یہ بتاؤ، جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کہنے لگے تمہارا بابا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگے بابا عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آئی نا بات؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ کی ماں مریم جائے گی۔ سید کائنات جس کا چہرہ گلاب کی جیسا کھلا تھا، ہلکا سا مرجھا گیا۔ کیوں؟ آپ سمجھیں کہ بابا میرے بارے میں کہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہزاروں فضیلتیں آقا فرما چکے تھے۔ تو آقا نے دیکھا، کہا میری بیٹی تم کہتے ہو میری، تو لیکن تمہارے بابا کے زبان نے جو کہہ دیا سب کہہ دیا، جائیں گی تو وہی بطول، تم بھی بطول وہ بھی بطول۔ پہلے تو جنت میں سیدہ مریم ہی جائیں گی، لیکن حال یہ ہوگا کہ جس اونٹ پر تم بیٹھو گی نقیل ان کے ہاتھ میں ہوگی، تم شہزادی بن کے جاؤ گی، وہ خادمہ بن کے جائیں گی۔ یہ شان ہے بطول کی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک دن سرکار مولا کائنات تشریف لائے، لانے کے بعد تھوڑا سا چہرہ اترا ہوا ہے، بات چیت کرنے لگے، تو سید کائنات نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج آقا علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا تذکرہ کیا، اتنا دہیج دیا، یہ دیا وہ دیا فلاں، بہت کچھ بتائیں لگے، سونے کا یہ دیا ان کو، یہی رف، بہت باتیں۔ سید کائنات ایک پل کے لیے سوچیں آپ کا چہرہ کہ شاید علی کے ذہن میں یہ تو نہیں آیا کہ جب سلیمان نے اپنی بیٹی کو یہ دیا
تو مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ رات میں مولا کائنات جب سوئے، سونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ خامے کی جنت میں ہیں، سید کائنات خاتون جنت صلوات اللہ شہزادی رسول جنت پہ تخت پر بیٹھی ہیں، تمام حور و غلماں لگی ہیں آپ کے قدموں میں۔ دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت خاتون ہے، وہ بھی شہزادی ہے، سید کائنات کے سامنے کھڑی کہ رخ کر لیں، وہ جوتی پہنا رہی ہے آپ کو۔ اتنے مولا علی آ گئے، بولے یہ لڑکی کون ہے؟ بولے یہ وہی رات جو آپ دن میں تذکرہ کر رہے تھے نا، سیدنا سلیمان کی بیٹی، یہ وہی ہے جو جوتی پہنا رہی ہے، یہ وہ سید کائنات خاتون جنت صلوات اللہ۔ ایک دن ایک منافق آیا اور کہنے لگا یا علی تم تو اتنے بڑے شجاع ہو، بہادر ہو، طاقت پاور اتنا تمہارے اندر ہے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں بیٹی دیا، تمہیں تو کچھ دیا نہ دہیز سے، اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو تو شام تک کے اپنے گھر سے تمہارے گھر تک میں دہیز کا انبار لگا دوں۔ مولا کائنات نے اسے جھڑک دیا، او منافق نکل، مجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ مولا کائنات چند قدم آگے چلے، اتنے میں غیب سے آواز آئی، کہا علی ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ دیکھا کہ جنتی اٹھنیاں، مال و زر، یمنی چادریں ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے کھڑے ہیں، معلق ہیں۔ تو کہنے لگے علی یہ فاطمہ کا دہیز ہے جو رب نے بھیجا ہے، اگر کہو تو اتار دیا جائے۔ سرکار مولا فرماتے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر چوکھٹ پر سید کائنات کھڑی تھیں، استقبال کیا، کہا مولا میں کچھ کہوں؟ بولے فرمائیں۔ اس منافق نے کیا کہا؟ یہ فلا فلا، آپ نے یہ جواب دیا؟ بولے ہاں۔ کہا میرے رب نے پھر میرا دہیز دکھا دیا۔ یہ کتنے بڑے شان والے ہیں۔ اب ایسے شان والے کہ جب شہزادے ہوں گے وہ کس شان کے ہوں گے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کیا شان ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا؟ سرکار امام حسین علیہ السلام، آپ کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند مقام ہے، کیونکہ اس ٹاپک پہ اگر گفتگو کی جائے تو راتیں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے سیرت پہ دو ہی کتابیں سب سے زیادہ لکھی گئیں، یہ تو سیرت مصطفیٰ یا تو سیرت حسین پاک۔ ان کا ذکر گلی گلی، محلہ محلہ، بچے بچے کی زبان پر ہے۔ جسے مصطفیٰ کا خوب تذکرہ ہوتا ہے، اسے میرے آقا حسین پاک کا خوب تذکرہ ہوتا ہے۔ نعت خواں پڑھنے والا شاعر جو ہے وہ اپنے اشعار میں منقبتیں لکھتے جا رہا ہے۔ اتنی منقبتیں کسی کی شان میں نہیں لکھی گئی ہیں، یا تو نعت رسول ہے یا تو منقبت امام حسین پاک علیہ السلام ہے۔ اٹھا لیں آپ کتابیں دیکھ لیں، جو وہ شان والے ہیں۔ نام جب رکھنے کی بات آئی، پیدائش ہوئی، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی بچے کا نام کیا رکھو؟ کہا جب اس کا نانا موجود ہے تو میں کیوں رکھوں گا؟ کہا کچھ میں آیا حرب، کہا آقا نے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے یہ نام بھیجے تھے۔ یہ حسن اور حسین اللہ نے حسن کے پردے میں چھپا کے رکھا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کے زمانے تک یہ نام کسی کا ہوا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اسے چھپا کے رکھا تھا۔ یہ علی نام بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین، یہ سب چھپا کے رکھا تھا حسن کے پردے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے جب آقا حسن پاک کی بات آئی تو ان کا نام حسن رکھو اور ان کا نام حسین رکھو۔ یہ جنتی لوگ ہیں تو جنتی نام بھی ہے، یہ کسی حضرت سے پوچھی ہوئی نام نہیں ہے، یہ جنت سے اللہ نے بھیجا، کہا محبوب یہ نام رکھو۔ یہ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم آقا حسین سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ ایک دن کندھے پر بٹھا کر آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، سرکار سیدنا صدیق اکبر جب دیکھے تو کہنے لگے واہ کیا سواری ہے، تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا
ابو بکر تم نے سواری دیکھا اور سوار نہیں دیکھا کتنا اعلیٰ ہے؟ سبحان اللہ، سوار بھی تو بہت اعلیٰ ہے۔ ایک بار صاحب فرماتے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام پاک کو لے کر آئے، بٹھا دیا، اذان کا ٹائم ہوا، نماز پڑھنے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سجدے میں گئے تو ہوا کہا، کیا ہوا کہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ بڑا لمبا ہے، سجدہ بہت لمبا ہے۔ تو ہم لوگ یہ تصور کہیں وحی الہی تو نازل نہیں ہو گئی؟ کہا سر اٹھا کے دیکھ لیا، کیا بات ہے؟ تو دیکھا حسین اعظم آقا کے پشت مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اترنا چاہتے تھے کہ آقا سجے اتار، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب سجدے کو لمبا کر دو۔ یہ حسین پاک جب خود سے نہ اتریں گے، جب سے آپ سجدے کو طول کر، جب یہ اپنی مرضی سے اتر جائیں گے تو کوئی بات نہیں۔ آپ غور کریں نماز کتنی اعلیٰ چیز ہے۔ ابھی معراج کی تاریخ گزری نا، شب معراج، شب معراج میں سب سے مین اصل کیا ہے؟ نماز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری عبادتیں نیچے دی گئی ہیں۔ جمعہ کی نماز کب دی گئی ہے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے بیت المعمور میں سارے فرشتوں کی اجتماع کو دیکھا تو خواہش ہوئی تو جمعہ مل گیا۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے ارکان اسلام ہیں، جو بھی حکم فرائض ہیں، یہ زمین پر ایک نماز ایسی چیز ہے جو اللہ نے عرش پر دی۔ کیونکہ محبوب پہلے آسمان پہ کوئی قیام میں، دوسرے پر رکوع میں، پھر دیکھا کہ قیومہ میں ہے، کوئی سجدہ میں، کوئی، تو آقا علیہ السلام کے دل میں خیال ہے کہ کیا مطلب پرکیف منظر ہے یہ، میرا مولا اگر ایسی کچھ چیزیں دیتا جس میں سب شامل ہوتا۔ محبوب نے لبوں سے نہیں کہا ہے، دعا نہیں کی، مانگا نہیں ہے، رب نے یہ تحفہ دیا ہے، کیونکہ محبوب کے دل میں خواہش ہوئی۔ اب نماز میں قیام سے شروع ہو، نماز کا کمال سجدے میں ہے۔ نماز کا کمال کہاں ہے؟ سجدے میں ہے۔ اور نماز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، بغیر حضوری قلب کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ شروعات ہے، ابتدا لوگ کر رہے پڑھنے ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں نماز کے اندر دنیا کا خیال آئے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ سمجھا؟ اب غور کریں، جب شریعت کا یہ حکم ہے تو آقا حسین پاک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں اور پشت پر سرکار امام حسین علیہ السلام جلوہ گر ہیں۔ اب جب آپ پشت مبارک پر بیٹھے ہوں گے تو رسول پاک، کیونکہ نماز ہماری تمہاری نہیں ہے، کسی اور نبی کی نہیں ہے، کسی صحابی کی نہیں ہے، کسی تابع کی نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی نماز ہے۔ اور آقا کی نماز تو ایسی ویسی ہو نہیں سکتی۔ اب آقا سجدے میں ہیں، آقا حسین پاک آپ کے پشت مبارک پر ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے انگوٹھی میں نگینہ نہیں ہوتا ہے، تو گویا آقا رنگ بنے تھے، نگینہ حسین بنے بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی شان ہے۔ اب اس وقت کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال نہیں آیا ہوگا؟ بھئی خیال تو آیا تھا نا کہ اتار دیں، اللہ کا حکم ہے کہ محبوب سجدہ لمبا کر دیں، تو خیال تو گیا ہوگا۔ تو حسین اعظم کو آپ کیا کہیں گے؟ دنیا کہیں گے یا دین کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کہ دنیا کہہ دیں گے تو آقا کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو کیا مصطفیٰ ایسی نماز پڑھتے؟ تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے۔ اس کا جواب میرے آقا سرکار غریب نواز نے دے دیا ہے۔ شعر ہے نا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، حسین دین ہے۔ کیا کہا؟ دین است حسین، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین، حسین دین کو پناہ بھی دینے والے ہیں۔ حسین پاک دین ہیں، اور جو دین ہم آپ کہتے ہیں اس کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ کربلا کے سرزمین پر یہ دین یہاں وہاں
جوش ملیح آبادی نے کہا ہے، اے بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ ظالم یزید نے اس اسلام کو تار تار کرنے کے لیے کتنی سازشیں رچیں، ایک دم کمزور ہو گیا۔ سرزمین کربلا پر وہی اسلام پہنچا، آقا حسین پاک اب آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی میں یہ دم تھا نہیں کہ جو پناہ دے، کیونکہ پناہ دینے والا بڑا ہوتا ہے، پناہ بڑا ہی دیتا، چھوٹا نہیں دے سکتا۔ اسلام پوری دنیا میں گھوما، کون پناہ دے گا؟ لیکن سب کو پتا تھا کہ اگر ان کو پناہ دیں گے تو کتنا بڑا ظالم بیٹھا ہے، وہ پورے خاندان کو ختم کر دے گا، بچے گا نہیں کچھ۔ لاش میرے حسین پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، میرے آقا نے آ جاؤ، یہ تو سخی گھرانے کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں ایک بار جو انٹری، پھر ظاہر سی بات ہے نہ نہیں ہے، نہ اگر جملہ ہی نہیں، آ جاؤ۔ تو اسلام نے کہا ہوگا حضور اگر آؤں گا تو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ میرے آقا حسین پاک نے کہا ہوگا، بس کہہ دیا حسین نے کہ آ جاؤ، بات ختم ہو گئی، جو بھی قربانی دینی پڑے گی ہم دے دیں گے، لیکن تجھ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تجھے ایسا سینچ دیں گے، تجھے اتنا جوان کر دیں گی کہ قیامت تک تیرے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ وہ آقا حسین پاک۔ تو میرے محترم دوستو، آقا حسین پاک دین یعنی دین ہیں، حسین اعظم دین ہیں، اس لیے آپ کی محبت فرض ہے۔ میرے آقا امام پاک علیہ السلام، آپ کی زہد و تقوی کا بھی اللہ اکبر کیا مقام تھا۔ ساری رات نماز پڑھتے، تلاوت قرآن کریم، ذکر خدا مندی میں پوری رات گزار دیا کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اب جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، نہ کوئی بچہ ہوگا، کوئی 100 سال کا انتقال کرے وہ بھی جوان ہوگا، کوئی 2 مہینے کا انتقال کرے 2 دن میں وہ بھی جوان ہوگا، کوئی 500 سال کی عمر گزار کے انتقال کرے وہ بھی جوان ہوگا۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہ بوڑھی ہوگا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک ضعیفہ بیٹھی تھی اور آقا علیہ السلام نے مزاح میں اس سے کہہ دیا کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی، وہ رونے لگی۔ جب آقا کے لبوں سے نکل گیا تو آقا فرماتے وہاں سب جوان ہوں گے۔ تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ جنتی نوجوانوں کے سردار، تو پتلا جتنے ہیں سب کے سردار ہوں گے۔ یہ شان و مقام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سونگھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا لعاب اس طرح چوس رہے تھے جیسے کوئی شخص کھجور کو چوستا ہے۔ اس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لعاب مبارک کو چوستے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔
پھر دوسری حدیث پاک میں آیا، آقا فرماتے جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ کو محبوب رکھا، اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ کنز الغرائب میں ہے کہ ایک بدوی نے حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ہرنی کا ایک بچہ نظر کیا، ایک ہرنی کا بچہ نظر کیا۔ اتنے میں حضرت امام حسن پاک تشریف لائے، آپ نے ہرنی کا بچہ ان کو دے دیا، وہ لے کے گھر پہ گئے۔ آقا حسین پاک علیہ السلام نے پوچھا بھائی کہاں سے لائے؟ بولے نانا جان نے دیا ہے۔ اب آگے ادھر ڈھونڈنے ادھر ڈھونڈنے، لیکن اب بچہ تو ایک ہی تھا، ایک بدوی لے کر شکار کر کے لایا تھا۔ اب کہنے لگے نانا جان مجھے بھی چاہیے۔ تم نے بیٹا ایک ہے اسی کے ساتھ تھوڑا سا کھیل لو، ورنہ اب یہاں تک کا تھا کہ آپ کے آنسو نکل آتے۔ اللہ نے اس ہرنی کو فوراً اس پر الہام ہوا، فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس ماں بیٹے فوراً حسین کے آنکھوں میں جو آنسو کا قطرہ اگر زمین پر گر گیا تو کرو بیاں دھل جائیں گے، اس سے پہلے کہ روئے اس سے پہلے حاضر کر دو۔ یہ اللہ کو کتنا پاس ہے، اب غور کریں۔ کہ ہرنی اپنے دوسرے بچے کو لا کر پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو تو بدوی لایا تھا اور دوسرے بچے کو میں پیش کرتی ہوں، حسین پاک کو دے دیں۔ ذرا غور کریں، یعنی اللہ اپنے محبوب، ان محبوبوں کا کتنا خاص خیال رکھتا ہے۔ وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بار دونوں لوگ تختی اپنا لکھے، دو تختیاں تھیں، اپنی اپنی رائٹنگ تھی خوش خطی، اور لانے کے بعد اپنی ماں سے کہا ماں بتاؤ اس میں اچھی تحریر کس کی ہے؟ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، شہزادے دونوں ہیں، دل کس کا دکھائیں؟ سوچے لگے کہ اگر بڑے بیٹے کہہ دوں گے تو چھوٹے کا بیٹے کا دل دکھ جائے گا، چھوٹے بیٹے کی بات آئے گی تو بڑے بیٹے کا دل دکھ جائے گا۔ کہنے لگے بیٹا تم بابا کے پاس چلے جاؤ، فیصلہ وہاں کرا لو۔ اور جب بابا کی بارگاہ میں آئے تو کہا ماں ہم کو یہاں بھیجی ہیں، تو آپ بھی کشمکش میں۔ مولا جس کے بڑے بڑے فیصلے مولا کے سامنے ایک پل میں ہوتے تھے، فیصلہ وقت آئے گا تو ہم سنائیں گے کتنے ہائی فیصلے ہیں جہاں ساری عقلیں عاجز ہوتی تھی، مولا سیکنڈ میں ایک فیصلہ سن لو تھوڑا سا۔ سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں دو لوگ حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، اور حاضر ہونے کے بعد کہیں مولا میرا فیصلہ کر دو۔ بولے کیا؟ تو کہنے لگے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک آدمی کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ جب دونوں لے کے بیٹھے کہ کھانا کھا لیا جائے، اتنے میں ایک باہر کا شخص آ گیا، کہنے لگے بھائی آؤ تم بھی بیٹھ کے کھا لو۔ وہ بھی کھایا، اور جانے کے بعد جب وہ چلنے لگا تو اس نے 8 درہم دے دیا۔ تو جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا بھائی 5 درہم میں لے لیتا ہوں، تیرے پاس 3 روٹی تھی 3 تو لے لے۔ اس نے کہا نا 4 دونوں برابر۔ اب بحث ہوتے ہوتے مقدمہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آ گیا، تو مولا کائنات نے فرمایا بھائی تجھے جو 3 دے رہا تو لے لے، ورنہ تیرا 1 ہی روپیہ ہو رہا ہے۔ کہا واہ مولا واہ، کیا بات ہے، آپ مجھے سمجھا دیجئے میں 1 ہی لے لوں گا۔ کہنے لگے تیرے پاس 3 روٹیاں تھیں؟ بولے ہاں 3۔ اس کے پاس کتنی تھیں؟ اس کے پاس 5۔ سب نے مل کے برابر کھایا؟ بولا وہ تیسرا جو تو تینوں نے مل کے برابر کھایا۔ بولا 8 اور 5 کو 3 کو دونوں ملاؤ 8 ہوئے، 8 کو 3 سے گڑا کر دو، یعنی ضرب مار دو، 8 تریک 24 ہوئے۔ تو بولے جب 24 ہوئے تو آپ 9 ماہ سے 8 ٹکڑا تو نے کھایا، 8 اس باہر والے شخص نے کھایا، 8 اس نے کھایا، تو 5 والے کا 5 تیائی 15 ہوتا ہے، تو 8 تو اس نے کھایا، 7 اس کا حصہ اس بندے نے کھایا، اور 13 جو تھا 3 تریک کا 9 ٹکڑا بنا، تو 8 تو خود کھا گیا، تیرا 1 ہی تو بچا، تو تیرا 1 ہی روپیہ ہوتا ہے، 1 ہی درہم۔ یہ مولا کائنات ایک پل میں فیصلہ ہوتا تھا۔ اس نے کہا مولا حق ہے، اس کو 7 دے دیا، اس کو 1 دیا، لے کے چلا گیا۔ تو مولا کائنات بھی جب حسنین کریمین کی تختی آئی تو آپ بھی خاموش، کیوں؟
شہزادوں کی بات ہے، کس کا دل دکھائیں؟ کہا جاؤ نانا کے پاس چلے جاؤ۔ اب نانا کی بارگاہ میں، نانا بتاؤ کس کی تختی اچھی ہے؟ کہا ماں نے بابا کے بعد، بابا نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اب میرے آقا جو بے انتہا پیار کرتے ہو کیسے کہہ دیتے؟ سوچ ہی رہے تھے جب تک جبریل آگے کہا جبریل یہ لو اور خدا کی بارگاہ میں لے کے جاؤ۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے ان لوگ کی، کیا شان والے ہیں۔ بارگاہ مولا میں رب نے فرمایا جب ان کی ماں نے، ان کے بابا نے، ان کے نانا نے دل نہیں دکھایا، میں شہزادوں کا دل کیسے دکھاؤں؟ تو تاریخ میں دو روایت، ایک سیب کا بھی تذکرہ ہے اور ایک تذکرہ یہ موتی کا بھی ہے، مگر ہے حق ہے واقعہ۔ جنت کا جو معاملہ آتا ہے وہاں سیب کا مسئلہ آتا ہے، اللہ کا جنت کا ایک سیب لے لو اور جاؤ، جس کی تک اچھالو، جس کی تخت پر گر جائے۔ کہ جو موتی کا تذکرہ وہ 7 موتیاں تھیں، تو سیب کا بھی جائے اچھالو، جس کی تخت پر گر جائے اس کی تختی اچھی۔ تو سیب کو جب اچھالا گیا تو سیب بھی چیخ پڑی میرے مولا کہ دنیا میں تو ذلیل ہو جاؤں گی، لوگ مجھ سے پیار نہیں کریں گے، نفرت کریں گے، کس کو اچھا کس کو؟ اللہ کی بارگاہ میں جب گڑ گڑا کے روئی تو بیچ سے شق ہوا، آدھا اس تختی پر، آدھا اس تختی پر۔ کہنے کا مطلب اللہ ان شہزادوں کا کس طرح خیال رکھتا ہے۔ سرزمین کربلا پر ہوا ہوگا تو بتاؤ کیا منظر ہوا ہوگا اس میں، جن کو اس ناز و ادا کے ساتھ پالا گیا، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں۔ آؤ ہم تھوڑا حدیث پاک کی روشنی میں تھوڑا فضائل پہ چلتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے، ان کو اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے کیا فرماتے ہیں؟ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی احمد نے روایت کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین سلام اللہ علیہم، فرمایا جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ آج ان ظالموں سے کہو جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، وہ کس سے نفرت کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا، جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تمہارا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ غور کریں، ایک محبت عجیب شے ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کے رسول کیا دعا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ اب غور کریں، اور دوسری حدیث پاک میں کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنی بار بار کیوں کہہ رہے ہیں محبت کے بارے میں؟
کیونکہ آقا کو پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں میری امت میرے حسین کے ساتھ کیا کرنے والی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے تھے. ایک اور حدیث پاک میں کہ حضرت ابو بریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں حسنین کریمین علیہم السلام تشریف لائے. انہوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور وہ کم عمر ہونے کی وجہ سے لڑکھڑا کر چل رہے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ممبر سے نیچے تشریف لے کر آئے اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنا سچ ہے، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں. میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا. اور کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن 2 خطبے ہیں جو بیٹھنے کا رواج پیدا ہوا ہے وہ اسی حدیث سے بنیاد پر، کیونکہ آقا خطبہ کھڑے ہو کے دے رہے تھے. جب حسنین کریمین آنے کے بعد آقا نے دونوں کو گود میں لیا. لینے کے بعد آقا بیٹھ گئے. قیامت تک کے سارے جتنے ائمہ ہیں ان کو بیٹھنا سنت قرار دیا گیا. وہ سنت اسی طریقے سے بنی ہے. حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد حضرت شداد بن حارثہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین علیہ السلام میں سے کسی ایک شہزادے کو اٹھائے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر انہیں زمین پر بٹھایا. پھر نماز کے لیے تکبیر فرمائی، نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز کے دوران حضور نے طویل سجدہ کیا. شداد نے کہا میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ شہزادے سجدے کی حالت میں ہیں، حالت میں آپ کے پشت مبارک پر سوار ہے. میں سجدے میں چلا گیا. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز میں اتنا سجدہ طول کیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ کوئی امر الہی واقع ہو گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہ تھی مگر یہ کہ مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے سجدے سے اٹھنے میں جلدی کرنا اچھا نہ لگا جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو جائے، جو حدیث پاک بیان کی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر امام حسن پاک اور دوسرے کندھے پر امام حسین سوار تھے. آپ دونوں کو باری باری چوم رہے تھے، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس آ کر رک گئے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. آج میرے آقا امامین کریمین ان سے جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے کتنے ظالم قسم کے لوگ کربلا کی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ ہے. ان خبیث ذہنوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ کس ماں کے بیٹے ہیں وہ کس ماں کا بیٹا ہے. کیوں؟ یزید کی ماں عیسائی تھی. عیسائی سن لو کون تھی؟ عیسائی. اور جب پیٹ میں ہی تھا تو باپ نے طلاق بھی دے دیا تھا، بھگا دیا تھا. وہ عیسائی خاندان میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑا، بعد میں باپ کے پاس آیا. اس لیے ساری خصلتیں اس کے اندر، وہی شراب پینا، وہی ناچ، وہی گانا، وہی ساری چیزیں. ان ظالموں کو اتنا احساس نہیں کہ کس کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون شہزادی وہ کون شہزادی. اتنی بھی عقل نہیں ہے. کن کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ نور والے، یہ تو عرش والے ہیں. یہ فرش پر آئے تھے ہمیں آپ کو نیک بنانے کے لیے.
ان کی شان میں کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز سنی تو پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا بے شک اولاد آزمائش ہے، میں ان کے بغیر غور کیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ ایک غزوے کا معاملہ ہے کہ نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیمہ سید کائنات سے گزرے، دیکھا رونے کی آواز، سیدوں کو آواز دیا کہ سیدہ کیا بات ہے، میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بابا پانی نہیں ہے، ان کو پیاس لگی ہے۔ میرے آقا تمام صحابہ سے کہتے ہیں کسی کے پاس پانی ہے؟ تمام صحابہ گئے اپنے اپنے خیمے، کہا آقا کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا لاؤ، میرے حسن کو میری گود میں دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا اور وہ چوسنا شروع کیے، چوستے چوستے سو گئے، آرام مل گیا، دے دیا، کہا بیٹی ان کو لے کے جاؤ اور حسین کو مجھے دو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بھی یہ عمل فرمایا، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا اور چوستے چوستے وہ بھی سکون سے سو گئے۔ پھر آقا فرماتے بیٹی کہ جب میرے بیٹے روتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، انہیں رونے مت دیا کرو۔ آپ غور کریں، آج چند منٹ کے لیے روئے تو آقا کو اتنی تکلیف ہوئی، سرزمین کربلا پر جو تکلیفوں کے پہاڑ ڈال دیے ہوں گے، تو اب اندازہ لگاؤ آقا پر کیا گزری ہوگی، کیا شان والے ہیں لوگ۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن اور حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر کھیل رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ وہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں، میں کیوں نہ محبت کروں ان سے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت علی ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں متوجہ ہوئے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا، گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا کہ میرے شہزادوں کو گرمی نہ لگے۔ کربلا کی سرزمین پر وہ ریت، گرم گرم ریت، آقا پہ کیا گزری ہوگی پیارے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس سے اللہ نے محبت کی اللہ نے اسے جنت میں داخل فرمایا۔ جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس پر اللہ کا غضب ہوا، اور جس پر اللہ کا غضب ہوا اللہ نے اسے آگ میں داخل فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس سے میں نے محبت کی، اور جس سے میں محبت کروں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے اسے نعمتوں والی جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایسے محبت کی میں سینکڑوں حدیث پاک آپ کو ملیں گی، ایک دو نہیں، سینکڑوں حدیث پاک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی فرمایا، حتی ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں،
اور سرکار مولا فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے 4 مردوں میں چوتھے تم ہو، اور میں، تم، حسن اور حسین ہیں؟ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی بیان فرمایا۔ سرکار مولا فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں میں یعنی حضرت علی خود، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ کیا ہے ان کو کتنا خیال ہے، مولا فرماتے ہیں آقا جو ہم سے عشق کرنے والے، ہم سے پیار کرنے والے وہ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا فرماتے ہیں جنت میں جہاں ہم ہوں گے، میری اہل بیت ہوں گے، وہیں پر مجھ سے اور میرے اہل بیت سے عشق کرنے والے ان کا بھی مقام وہی ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ایک فرشتے نے اس سے پہلے میری زیارت کبھی نہیں کی تھی، اس نے میری زیارت کی، اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی یہ شخصیتیں اتنی اعلیٰ ہیں کہ صرف حدیث پاک اور قرآن مقدس کی آیات پڑھی جائے۔ اب دیکھیے ان کی محبت قرآن سے بھی ہے، کیونکہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ خود میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب آپ ان سے کہیں کہ اجر رسالت کا بدلہ تم سے میں کچھ نہیں مانگتا، ہاں اگر کچھ چاہتا ہوں تو اپنے اہل اقربا کی محبت مانگتا ہوں۔ تو جو صحابہ تھے انہوں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل اقربا کون ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال علی و فاطمہ و بناہما، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، ان کے دونوں شہزادے ہیں۔ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے پتہ ہے؟ محبت کہتے ہیں کوئی پسندیدہ شے ہو، کوئی چیز ہو جس کی طرف آدمی اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، دل اس طرف کھنچ جاتا ہے۔ مودت کیا ہے؟ آقا نے یہاں محبت نے مودت کی بات کی ہے قرآن میں۔ مودت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے پانی میں مچھلی ہو، پانی میں مچھلی ہو اور مچھلی کو پانی سے اگر نکال دیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ زندہ رہ پائے گی؟ کتنے ٹائم تک زندہ رہے گی؟ کیونکہ اس کا اصلی گھر ہے، وہ اس سے جدا نہیں، اس کا جدا ہونا اس کے لیے موت ہے۔ تو کہنے لگے اہل اقربا کی محبت یعنی میرے اہل بیت حسن حسین مولا، ان کی محبت ایسے ہو کہ اگر ان سے تم خالی ہوئے تو تمہاری موت ہے۔ ہر پل کے دل دماغ میں تمہارے بسے رہیں، اور ان کی محبت جتنی بڑھتی جائے گی تمہارے نفوس کا تزکیہ ہوتا جائے گا، تمہاری ذہن میں پاکیزگی آتی جائے گی، قلب کا تصفیہ ہوتا جائے گا، تمہارے مقام، تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ انشاءاللہ میرے آقا امام پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گفتگو تھی۔ اگلے سنڈے کو امام پاک کی کتاب سے انشاءاللہ پھر تزکیہ پہ بات شروع ہو جائے گی۔ اب میں آگے سرکار امام حسین علیہ السلام کی جو کتاب تھی، جو اپنا تسلسل چل رہا تھا، انشاءاللہ تعالی اب اس تسلسل کو ہم چالو کریں گے۔ آقا امام پاک کی یہ تاریخ تھی، اس تاریخ میں گفتگو کرنے کے لیے تو بہت حدیث پاک ہے، بہت ٹائم چاہیے، ٹائم تو ہے نہیں، بس برکت کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں کہ تاکہ سرکار آقا امام پاک علیہ السلام کی تھوڑا تذکرہ ہو جائے اور تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اس بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کر لیا جائے، اس لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو
سرکار پنجت نے پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی بتائے اصولوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔